السلام علیکم۔ آج ہم کتاب مقدس دین الہی کا 7واں باب پڑھنے جا رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے لفظ اللہ۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سریانی زبان جو آسمانوں پر بولی جاتی ہے، فرشتے اور رب اسی زبان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ جنت میں آدم علیہ السلام صفی اللہ بھی یہی زبان بولتے تھے۔ پھر جب آدم علیہ السلام صفی اللہ اور مائی حوا دنیا میں آئے، عربستان میں آباد ہوئے، ان کی اولاد بھی یہی زبان بولتی تھی۔ پھر آل کے دنیا میں پھیلاؤ کی وجہ سے یہ زبان عربی، فارسی، لاطینی سے نکلتی ہوئی انگریزی تک جا پہنچی اور اللہ کو مختلف زبانوں میں علیحدہ علیحدہ پکارا جانے لگا۔ آدم علیہ السلام کے عرب میں رہنے کی وجہ سے سریانی کے بہت سے الفاظ اب بھی عربی زبان میں موجود ہیں، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو آدم صفی اللہ کے نام سے پکارا تھا، کسی کو نوح نبی اللہ، کسی کو ابراہیم خلیل اللہ، پھر موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور محمد رسول اللہ پکارا گیا۔ یہ سب کلمے سریانی زبان میں لوح محفوظ پر ان نبیوں کے آنے سے پہلے ہی درج تھے۔ تبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لفظ اللہ مسلمانوں کا رکھا ہوا نام ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، جبکہ اس وقت اسلام نہیں تھا، اور اسلام سے پہلے بھی ہر نبی کے کلمے کے ساتھ اللہ پکارا گیا۔ جب روحیں بنائی گئیں تو ان کی زبان پر پہلا لفظ اللہ ہی تھا، اور پھر روح آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوئی تو یا اللہ پڑھ کر ہی داخل ہوئی تھی۔ بہت سے مذاہب اس رمز کو حق سمجھ کر اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں، اور بہت سے شکوک و شبہات کی وجہ سے اس سے محروم ہیں۔ جو بھی نام رب کی طرف اشارہ کرتا ہے قابل تعظیم ہے، یعنی اللہ کی طرف رخ کر دیتا ہے، مگر ناموں کے اثر سے مترفق ہو گئے۔ حرف ابجد اور حرف تہجی کی روح سے ہر لفظ کا ہندسہ الگ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک آسمانی علم ہے، اور ان ہندسوں کا تعلق کل مخلوق سے ہے۔ بعض دفعہ یہ ہندسے ستاروں کے حساب سے آپس میں موافقت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے۔ بہت سے لوگ اس علم کے ماہرین سے ستاروں کے حساب سے زائچہ بنوا کر نام رکھتے ہیں، جیسا کہ ابجد، الف، بے، جیم، دال، مطلب 1 2 3 4۔ اگر ان سب کو ٹوٹل کیا جائے تو تمام حروف کا ہندسہ جو بنتا ہے، عدد جو بنتا ہے، وہ بنتا ہے 10۔ اسی طرح ہر نام کے علیحدہ اعداد ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے مختلف نام رکھ دیے گئے تو ابجد کے حساب سے ایک دوسرے سے ٹکراؤ کا سبب بن گئے۔ اگر سب ایک ہی نام سے رب کو پکارتے تو مذاہب جدا جدا ہونے کے باوجود اندر سے ایک ہی ہوتے۔ پھر نانک صاحب اور بابا فرید کی طرح یہی کہتے، سب روحیں اللہ کے نور سے بنی ہیں، لیکن ان کے ماحول اور ان کے محلے علیحدہ ہیں۔ جب فرشتوں کی دنیا میں ڈیوٹی لگائی جاتی ہیں، انہیں دنیا والوں کی زبانیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ امتیوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نبی کا کلمہ جو نبی کے زمانے میں امت کی پہچان، فیض اور پاکیزگی کے لیے رب کی طرف سے عطا ہوا، اسی طرح اسی زبان میں کلمے کی تکرار کیا کریں۔ کسی کو کسی بھی مذہب میں آنے کے لیے یہ کلمے شرط ہیں، جس طرح نکاح کے وقت زبانی اقرار شرط ہے۔ جنتوں میں داخلے کے لیے بھی یہ کلمے شرط کر دیے گئے، یعنی مغربی ممالک میں بیشتر مسلم اور عیسائی اپنے مذہب کے کلموں، حتیٰ کہ اپنے نبی کے اصلی نام سے بے خبر ہیں۔ زبانی کلمے والے اعمال صالح کے محتاج، کلمہ نہ پڑھنے والے جنت سے باہر، اور جن کے دلوں میں بھی کلمہ اتر گیا وہی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ آسمانی کتابیں جو جس بھی زبان میں ہیں اصلی ہیں، وہ رب تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، لیکن جب ان عبارتوں اور ترجموں میں ملاوٹ کر دی گئی، جس طرح ملاوٹ شدہ آٹا پیٹ کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح ملاوٹ شدہ کتابیں دین میں نقصان دہ بن گئی ہیں، اور ایک ہی دن نبی والے کتنے فرقوں میں بٹ گئے۔ صراط مستقیم کے لیے بہتر ہے کہ تم نور سے بھی ہدایت پاؤ۔